اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ تو خالی کشتی پر بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا جب تک ان ستاروں میں سے کسی ایک ستارے کی طرف دیکھ کر کے نہ چلو، اور خالی ستاروں کی طرف دیکھنے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ اس اہل بیت اطہار کی کشتی میں بیٹھ کر کے نہ چلو۔ اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت جس میں 3 چھوٹی آیت کریمہ ہیں، انہی میں سے ایک آیت کریمہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمایا۔ کوثر سے مراد مفسرین کرام نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں۔ حوض کوثر بھی مراد ہے، اولیاء کرام مراد ہے، علماء کرام مراد ہے، خیر کثیر مراد ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں علماء کرام نے ارشاد فرمائی۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اولاد ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو کافروں نے یہ افواہیں اڑانی شروع کر دی، یہ باتیں پھیلانی شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہے، یعنی ان کی کوئی مذکر اولاد نہیں ہے جس سے ان کی نسل چلے، ان کے جاتے ہی ان کی نسل ان کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ نازل فرمائی کہ محبوب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر کثیر یعنی کثیر اولاد عطا فرمائی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک یہ جو آپ کے متعلق باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کی نسل معاذ اللہ ختم ہو جائے گی، آپ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ ان لوگوں کی ضرور نسل ختم ہو جائے گا۔
ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ابتر ہے، اس کی نسل اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، اور آپ کی اولاد تو اتنی پھلے گی پھولے گی کہ پوری دنیا میں کسی کا نسب رہے یا نہ رہے، آپ کی اولاد پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں اس طور پر کوثر سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل و اولاد، یعنی اہل بیت اطہار، سادات کرام، سادات عظام۔ اب وہ نسل کیسے چلی؟ وہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے چلی۔ یہ دو وہ خوش نصیب شہزادے ہیں جن کے بارے میں، جن کے فضائل و مناقب کے بارے میں بہت ساری احادیث کریمہ وارد ہیں۔ سرکار نے ان دونوں کو فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اپنا بیٹا فرمایا، اور فرمایا کہ ریحانتائے من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یہ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بارے میں خاص طور سے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، میری اولاد حسین سے چلے گی، میری آل حسین سے چلے گی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے سرکار کی اولاد چلی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے۔ اور فرمایا ایک مرتبہ سرکار نے حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اپنی آغوش مبارک میں لے کر عرض کی، پروردگار انی احبہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے پروردگار تو بھی حسین سے محبت فرما، اور واحب من یحبہ، اس سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت فرمائے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے احب اللہ من احب حسین، کہ جو حسین سے محبت کرے اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت کے بارے میں سرکار نے مشترکہ احادیث بھی بیان فرمائی، اور الگ الگ بھی ان کے فضائل و مناقب ارشاد فرمائے۔ اپنی اہل بیت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت، میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑنے والا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک، جس کے اندر تمہارے لیے نور اور ہدایت ہے، اور دوسری اپنی اہل بیت، میں دوسری بھاری چیز تمہارے اندر جو چھوڑ کے جا رہا ہوں میری اہل بیت، تو کتاب اللہ سے نور اور ہدایت حاصل کر لینا، اور میرے اہل بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اور ارشاد فرمایا
کہ میری اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی. مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. من رکبہا نجا، کہ جو اس میں سوار ہو جائے وہ نجات یافتہ ہے، وہ نجات پا جائے گا. اور ومن تخلف عنہا غرق، جو اس سے پیچھے رہ جائے، اس میں سوار نہ ہو پائے، وہ ڈوب جائے گا. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے انہوں نے نجات پائی، اور جو پیچھے رہ گئے وہ سب کے سب ڈوب گئے طوفان نوح میں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جو جس صحابی بھی تم اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، اہتدیتم، ہدایت پا جاؤ گے. علماء کرام نے بیان فرمایا کہ پہلے جب جہازی سفر ہوتا تھا، کشتی کے ذریعے سفر کی منزلیں طے ہو جاتی تھی. اس وقت راستہ دیکھنے کے لیے ستاروں کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہوتی تھی. ستارے دیکھ کر کے راستے طے ہو جاتے تھے، ستارے دیکھ کر کے آدمی منزل تک پہنچ جاتا تھا. تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو جائے وہ نجات پا جائے گا. اور صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ تاروں کی طرح ہے، ان کی جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. تو مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہو کر تم ان صحابہ کرام کے ستاروں کو دیکھ کر کے اپنی منزل تک پہنچ جاؤ. جس طریقے سے پہلے ستارے دیکھ کر منزل تک پہنچتے تھے، تو تمہیں اہل بیت اطہار کی کشتی کی بھی ضرورت ہے تاکہ ڈوب نہ جاؤ، اور تمہیں صحابہ کرام کی بھی ضرورت ہے، ان کے ستاروں، ان کی ہدایت کی بھی ضرورت ہے تاکہ تم اپنی منزل سے نہ بچو، اپنی راہ میں گمراہ نہ ہو جاؤ. تو ڈوبنے سے بچنے کے لیے تمہیں اہل بیت اطہار کی کشتی کی ضرورت ہے، اور منزل تک پہنچنے کے لیے تمہیں صحابہ کرام کی ہدایت کی ضرورت ہے. اور پہلے تو اکا دکا ستارے ہوتے تھے جن کو دیکھ کر کے راستے معلوم ہوتے تھے، لیکن یہ صحابہ کرام ایسے ستارے ہیں کہ ان میں سے جس ستارے کو تم دیکھ کر کے آگے بڑھو گے تمہیں وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، وہ تمہیں منزل تک پہنچا دے گا. یہ ہے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی فضیلت. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. تو خالی کشتی پر بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا جب تک تم ستاروں میں سے کسی ایک ستارے کی طرف دیکھ کر کے نہ چلو گے، اور خالی ستاروں کی طرف دیکھنے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ اس اہل بیت اطہار کی کشتی میں بیٹھ کر کے نہ چلو. اسی لیے جو لوگ کشتی میں سوار تو ہو رہے ہیں لیکن ان ستاروں کو دیکھ کر نہیں چل رہے ہیں، وہ بھی گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، بھٹک ہی رہے ہیں. اور جو لوگ اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار نہیں ہوئے تو وہ تو پہلے ہی ڈوب گئے ہیں، وہ ستاروں کی طرف دیکھ کر کے راستہ کیا جانا.
اور اہل بیت اطہار کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا کہ اہل بیت اطہار انما یرید اللہ ان یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے رجس کو دور کرے۔ رجس مطلب ناپاکی۔ ناپاکی کس چیز کی؟ علماء کرام نے فرمایا شرک کی ناپاکی، کفر کی ناپاکی، گندگی کی ناپاکی، اس دنیا کی طرف میلان کی ناپاکی، ہر طرح کی ناپاکی سے تم کو دور کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پھر ارادہ فرمائے کہ تمہیں خوب پاک کر لے، تمہارے بدن پر، تمہارے جسم مبارک پر کسی طرح کا کوئی دھبا نہ رہ جائے، تمہارے بدن پر کسی طرح کا کوئی داغ نہ رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو وہ اہل بیت اطہار جن کی تطہیر خود رب العزت نے فرمائی ہو، جن کو پاک کرنے والا خود اللہ رب العزت ہو، جن سے رجس کو دور فرمانے والا خود اللہ رب العزت ہو، ان کے بارے میں وہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی طرف میں اعلان کیا ہو، انہوں نے حکومت کی خاطر جان دی ہوگی، انہیں حکومت چاہیے تھی، اس وجہ سے وہ آگے آ گئے۔ ایسا سوچنے والا وہ صرف اپنی سوچ نہیں بگاڑ رہا ہے، بلکہ وہ اپنا دین و ایمان بھی بگاڑ رہا ہے۔ وہ قرآن پاک کی مخالفت کر کے اپنے دین و ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قرآن پاک نے ان کی پاکی کی مہر لگا دی ہے۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، عرب شریف میں بھٹکے ہوں کو راہ دکھائی، جو آپس میں دشمنی اختیار کیے ہوئے تھے ان کے سینوں سے دشمنی نکال کر کے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، جو آپس میں لڑ رہے تھے ان کی لڑائیاں ختم کر دی، جو آپس میں برا بھلا کہہ رہے تھے ان کی ساری برائیاں ختم کر دی، جو راستے پر نہیں تھے ان کو راستے پر لا کر کھڑا کیا، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ان کے وہ پیاس ختم کر دی، جو کسی کو عزت نہیں دے رہے تھے ان کو عزت دینا سکھایا، جو کسی کی قدر نہیں کرتے تھے انہیں قدر کرنا سکھایا، جو کسی کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے ان کو حقوق ادا کرنا سکھایا، جو عورتوں کو محض عیاشی کا سامان سمجھ رہے تھے ان کو عورتوں کا مرتبہ بتا دیا، جو بندوں کو بندگی کے مرتبے سے اٹھا کر کے خدائی کے مرتبے تک پہنچاتے تھے ان کو بندوں کا مرتبہ بتایا، خدا کا مرتبہ بتا دیا، جو جانوروں کو جانور سمجھ کر کے ان سے برا سلوک کرتے تھے ان کو جانوروں کے حقوق بتا دیے، ان کو جانوروں کے حقوق سکھلا دیے، جو اپنی بیویوں کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کرتے تھے ان کو صحیح برتاؤ کرنا سکھایا، جو اپنی اولاد کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کرتے تھے ان کو اولاد کی تربیت، اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا سکھایا، جو ماں باپ کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ صحیح برتاؤ کرنا سکھایا،
اور یہ سب کر کے ان کے لیے جب ہدایت کا سامان کیا، ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، لیکن ان کو اس حال میں کر دیا کہ ساری دنیا کی گردنیں ان کے سامنے جھکا دی۔ تو ان لوگوں نے ایک دن سوچا کہ سرکار نے ہمیں اتنا کچھ دیا، سرکار نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں کچھ بھی مال و دولت نہیں پڑا ہے، اخراجات بہت ہیں اور کمائی کا کوئی ظاہری ذریعہ ہے نہیں۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہمیں جو سرکار نے عطا فرمایا ہم اس کے بدلے میں سرکار کو کچھ دے دیں۔ یہ سوچ کر ان لوگوں نے کچھ مال و دولت اکٹھا کیا، اور وہ مال و دولت لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور سرکار کے سامنے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں ہدایت دی، آپ نے ہمیں چلنا سکھایا، آپ نے ہمیں حسن سلوک کرنا سکھایا، آپ نے ہمیں ماں باپ کی قدر سکھائی، آپ نے ہمیں اولاد کی قدر سکھائی، آپ نے ہمیں بادشاہی عطا کی، آپ نے ہمیں حکومت عطا فرمائی، آپ نے ساری دنیا کو ہمارے سامنے جھکا دیا، ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے، مگر آپ نے ہمارے دلوں سے وہ بغض و حسد و کینہ سب کچھ نکال کر کے الفت و محبت پیدا کر دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں اس کا کچھ پیش کر لیں، اس کا کچھ بدلہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ ابھی وہ لوگ عرض کر ہی رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے محبوب تم ان سے ان کا بدلہ مت لینا، وہ نادان ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ آپ محتاج ہیں۔ اے محبوب وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ ایک فقیر آدمی ہے، حاجت مند آدمی ہے، مگر محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ میں محتاج ہوں؟ کیا تم سمجھ رہے ہو میرے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے؟ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ میں ان فقر کے ہاتھوں سے مجبور ہوں؟ یہ جو سب کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ میرا اپنا اختیار کیا ہوا ہے، میرے سامنے دنیا کی ساری چابیاں دی گئی، میرے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہے، زمین کے اندر جو سونے کے خزانے ہیں ان کی چابیاں بھی میرے پاس ہیں، زمین کے اندر جو چاندی کے خزانے ہیں ان کی چابیاں بھی میرے پاس ہیں، سمندروں میں جو ہیرے جواہرات ہیں وہ سارے ہیرے جواہرات کی چابیاں بھی میرے پاس ہیں، اور بھی سب خزانے جو تمہیں دکھ نہیں رہے ہیں ان سارے خزانوں کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ لَأُشْرِقُ لَسَارَتْ مَعِيَ الْجِبَالُ ذَهَبًا، اگر میں چاہوں تو یہ سونے کے پہاڑ بن کر کے میرے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ تم لوگ میری ظاہری حالت کو دیکھ مت لینا، تم اس میری ظاہری حالت پر مجھے قیاس اپنے اوپر قیاس مت کرنا، اگر میں چاہوں تو یہ سارے کے سارے پہاڑ سونا بن کر کے میرے پیچھے چلیں گے، لیکن یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ میرا اپنا اختیار کیا ہوا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا تھا۔ حضرت جبریل نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ چاہیں تو آپ کو ظاہری طور پر جس طرح حضرت سلیمان کو حکومت عطا فرمائی گئی تھی اسی طریقے سے آپ بھی ایک بادشاہ زبردست بادشاہ بن کر کے اپنی زندگی گزارے، یا ایک بندہ شکر گزار بندہ بن کر کے اپنی زندگی گزارے۔ تو یہ لوگوں، مجھے جب اللہ رب العزت نے اختیار دیا تو میں نے زبردست عظیم بادشاہ بن کر کے زندگی گزارنا پسند نہیں کیا، بلکہ میں نے ایک شکر گزار بندہ، ایک انکساری کرنے والا بندہ، ایک تواضع کرنے والا بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کو اختیار کیا۔ اس لیے تم یہ دیکھ رہے ہو، اگر میں زبردست بادشاہ بن کر زندگی گزارنے کو اختیار کرتا تو یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو قیصر و کسریٰ کے محل اس کے سامنے ماند پڑ جاتے، ایسے محل اللہ رب العزت مجھے عطا
وقت نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن میں نے اختیار کیا افلا اکون عبدا شکورا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر کے زندگی گزاروں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تواضع کرنے والا بندہ بن کر کے زندگی گزاروں۔ اس لیے تم یہ سب دیکھ رہے ہو۔ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ ارشاد فرمائی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب اگر لوگ آ ہی گئے آپ کے سامنے تو ان لوگوں سے تم فرما دو۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرماتا ہے اے محبوب قل، یہ جو لوگ لے کر کے آئے ہیں تمہارے پاس میں تمہاری بارگاہ میں، ان لوگوں سے کہہ دو لا أسألكم علیہ اجرا، میں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میں اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میری وجہ سے تمہیں جو عزت ملی ہے میں اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میری وجہ سے تو تم میں محبت پیدا ہوئی ہے میں اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میری وجہ سے جو تمہیں ہدایت ملی ہے میں اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ اے محبوب اگر بدلہ نہیں چاہیے تو کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بدلہ تو بالکل نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى، مگر ایک کام ضرور کرنا کہ میرے اہل بیت اطہار سے، میرے قرابت داروں سے تم محبت کرنا۔ اسی لیے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑنے والا ہوں، ایک تو کتاب اللہ ہے اس کو بھی مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دوسرے میرے اہل بیت اطہار ہے ان کی محبت میں، ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، اس لیے کہ ان کی محبت میری محبت ہے، ان کا ذکر کرنا میرا ذکر کرنا ہے، ان کا احترام کرنا میرا احترام کرنا ہے، ان کی تعظیم و تکریم کرنا میری تعظیم و تکریم کرنا ہے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، سرکار نے فرمایا اے لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ اب اہل بیت اطہار کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کیسے دلائیں؟ یعنی جب میرے اہل بیت کی بات آ جائے تو اس وقت تم اللہ کو یاد کرنا کہ اگر ان اہل بیت سے تم محبت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا انعام دے گا، اگر تم اہل بیت کی تعظیم و تکریم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا انعام عطا فرمائے گا، لیکن اگر تم اہل بیت سے عداوت رکھو گے، ان سے نفرت رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا وہ تمہیں اس کا عذاب عطا فرمائے، وہ انہیں عذاب دے دے گا، تمہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت اطہار سے حسن حسین سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائے گا، لیکن جو ان سے نفرت کرے گا، ان سے دشمنی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ یہ اہل بیت اطہار کی محبت۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ سرکار کے وصال کے کچھ سالوں کے بعد یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ وہ سلوک ہوا جو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا تھا اور نہ کبھی کانوں نے سنا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اس وقت جب ادھر یزید کو ولی عہد بنایا گیا تھا، یزید کو جانشین بنایا گیا تھا، پتا تھا کہ یزید فاجر و فاسق ہے، یزید بدکار ہے، اس کی بدکاری تو تواتر کو پہنچ چکی تھی، اس کا فسق و فجور تو تواتر کو پہنچ چکا تھا، ہر طرف اس کے فسق و فجور کی شہرت تھی، لیکن جانشین بنانے والوں نے شاید سوچا ہوگا کہ جب ذمہ داری اس کے اوپر پڑ جائے گی تو شاید سدھر جائے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لائق نہیں ہوتا ہے لیکن جب اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے تو وہ سدھر جاتا ہے۔ بہت سارے لڑکے یا لڑکیاں
بظاہر غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن جب شادی کر دی جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو خود بخود وہ ذمہ دار بن کر کے سدھر جاتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یزید کا فسق و فجور بھی سب کو معلوم تھا، لیکن شاید جانشین بنانے والوں نے سوچا ہوگا کہ ذمہ داری پڑ جائے گی تو خود بخود ذمہ دار ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان کا وہ گمان غلط ثابت ہوا۔ یزید کے اندر ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ یزید جو شراب میں ڈوبا رہتا تھا وہ برابر شراب میں ڈوبتا ہی رہ گیا۔ یزید جس فسق و فجور میں مبتلا تھا وہ حاکم بننے کے بعد بھی اس فسق و فجور سے باز نہیں آیا۔ جب حج کرنے کا ارادہ بنا یزید کا تو اس خبیث نے شراب کے مٹکے ساتھ میں لے کر کے اور عورتوں کو، شباب کو ساتھ میں لے کر کے، تاکہ اس کی جگہ سے لے کر کے خانہ کعبہ شریف تک جو سفر تھا وہ آسانی سے کٹ جائے، وہ عیاشی کے ساتھ کٹ جائے، یہ سوچ کر اس نے ساری رنگ رلیاں منانے کی جو سامان تھا وہ سارا سامان وہ ساتھ لے گیا، اور خانہ کعبہ شریف کے قریب وہ ساری رنگ رلیاں مناتا ہوا گیا۔ اتنا خبیث اور بدبخت شخص، لیکن امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے 25 حج کیے، اور 25 کے 25 حج پیدل کیے، سواری ہو کر کے بھی، سوار کر کے نہیں بلکہ پیدل وہ وہاں سے مکہ شریف تک پہنچ کر کے حج گئے۔ اور یزید کی تربیت بھی اسی طور پر ہوئی تھی۔ یزید جن لوگوں کے درمیان میں پلا بڑا وہ سارے کے سارے لوگ اسی ٹائپ کے تھے، شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے، مست رہتے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے سرکار کی گود میں پرورش پائی، حضرت علی کی گود میں پرورش پائی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کی گود میں پرورش پائی، ان بزرگوں کی ہاتھ میں تربیت پائی، اور ان کی پاکی تو جیسا کہ میں نے بتایا یزید تو اتنا ناپاک تھا کہ آخر تک پاک نہیں ہوا، لیکن امام عالی مقام ایسے پاک تھے کہ خود قرآن پاک رہتی دنیا تک ان کی پاکی بیان فرماتی۔ اور یزید کا فسق و فجور تب تک تو پھر بھی کنٹرول میں تھا، لیکن جب حاکم بنا تو وہ فسق و فجور اس کا اور قابو سے باہر ہو گیا۔ اس خبیث نے مدینہ شریف پر حملہ کروایا، اور وہاں کی زاہد و پارسا عورتوں کو 3 دن تک کے لیے اپنی عورتوں، اپنے مردوں کے لیے، اپنے لشکریوں کے لیے حلال کر دیا، اور 3 دن تک اس نے ایسا قتل و غارت کا ماحول کھڑا کیا مدینہ شریف میں کہ جہاں آواز بلند کرنا بھی منع تھا، وہاں اس یزید نے قتل و غارت کا ایسا ماحول کھڑا کر دیا کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان تک بند ہو گئی، گھر سے کوئی باہر نہیں نکلتا، اتنا ناپاک شخص تھا یہ۔ اور ادھر امام عالی مقام اتنے پاکیزہ جن کی پاکی کی قسم، جن کی پاکی خود قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ اب ارادہ تو تھا کہ کچھ اور بھی بیان کر دیا جاتا، لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آگے کے واقعات اگر موقع ملا تو ان کو بھی انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ بیان کر دیا جائے گا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔